سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کریں، عبادتوں کی طرح بدعت امام کریں، نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رگڑی، وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن کٹ گیا حسین کا لاش اٹھانے میں، قوت کے بدلے درد ہے سینے میں شانے میں، دن کٹ گیا حسین کا لاش اٹھانے میں، سرور نے روک لاش عباس پر کہا، سرور نے روک لاش عباس پر کہا، بھائی کا ساتھ دو گے نا لاش اٹھانے میں، بالی سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں، بالی سکینہ کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں، پانی یتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں، تم لوگ جھیل جاؤ گے یہ سختیاں مگر، اماں ہماری موت ہے اس قید خانے میں، حسین ہائے حسین۔ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ 28 رجب 60 ہجری نواز رسول زہرا کے لال نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ بنی ہاشم کے جوان بھی تھے، بنی ہاشم کے سارے جوان ایک ایک کر مسجد سے چلے گئے، زہرا کا لال سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تھوڑے لمحے کے بعد ایک سپاہی آیا اور اس نے آ کر کے زہرا کے لال سے مخاطب ہوا۔ آپ نے فرمایا میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، آپ کو دربار بلایا گیا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کر کے نانا کی تربت پہ آئے۔ نانا مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا، نانا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے حسین کو اپنے پاس بلا لیں؟ آواز آئی میرے لال حسین
میں اگر آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا تو اس ذیل کو بچائے گا کون؟ حسین اٹھیے نانا کی شان سے، مباہلے کے انداز سے بچوں کو ساتھ لے کر کے، تاکہ کربلا میں حق و باطل اور اسلام و کفر کا آخری فیصلہ ہو جائے۔ حسین آپ کو یاد ہے گودی میں آپ کو لیا تھا، انگلی پکڑے آپ کے بھائی حسن کو، میرے ساتھ میری بیٹی زہرا، زہرا کے پشت پہ میرا پشپنا علی، میرے لال آپ بھی اپنے گود میں اپنے بیشیر علی اصغر کو لے لیجئے گا، بھائی حسن کی جان قاسم ہوگا، میرے ساتھ میرے قوت بازو علی تھے، آپ اپنے قوت بازو عباس کو لے لیجئے گا، میرے ساتھ میری بیٹی زہرا تھی، آپ ثانیہ زہرا زینب کو لے لیجئے گا، اور میرے ہمشبی علی اکبر کو ساتھ لے لیجئے گا۔ یہ کہہ کر کے حسین بہت دیر تک نانا کی تربت پہ روتے رہے، اور اس کے بعد ماں کے پاس آئے، اماں خدا حافظ، اب میں چراغ جلانے نہ سکوں گا، اماں وطن میں رہنے نہیں دیا جاتا۔ آواز آئی میرے لال، تو کیا سمجھتا ہے تیری ماں تمہیں تنہا جانے دے گی؟ آپ کا قافلہ پیچھے پیچھے یہ ماں بالوں کو بکھرائے ہوئے ہائے حسین کی صدائیں بلند کرتی ہوئی قافلے کے آگے آگے چلے گی۔ میرے لال، میں نے آپ کو چکیاں پیس پیس کے پالا ہے حسین، بھائی کی تربت پہ آئے بھیا خدا حافظ۔ حسین کو تاخیر ہو گئی، آپ سوچیں پنجتن کی آخری فرد ہے حسین، ایک کی پسلیاں توڑی گئی، ایک کے گلے میں رسمان ستم باندھا گیا، مسجد کوفہ میں ضربت لگائی گئی، حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ کون بہن ہے جو پریشان نہیں ہوگی، وہ بھی اس ماحول میں جب آپ کربلا کے پیاسوں کے پھول کی شب ہے، فاتحے کی شب ہے، یہ آپ کی بے چینی بتا رہی ہے کہ زینب کے زخموں کا مرہم لے کر کے آپ حاضر ہیں، آپ کی یہ پریشانی، یہ بے چینی، یہ جذبات بتا رہے ہیں سجاد غریب کے زخموں کا مرہم لے کر کے آپ حاضر ہیں۔ مولا آپ کی سزا کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، بہن بہت بے چین تھی، جیسے ہی بھائی کے آنے کی آہٹ محسوس کیا، دروازہ کھولا، بھائی سامنے تھا۔ آوازی بھیا اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا بہن مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا، دربار بلایا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، زینب بے چین ہو گئی، بھیا میں دربار نہ جانے دوں گی۔ زینب کیوں؟ کہ جب سے ماں خالی ہاتھ دربار سے لوٹ کے آئی ہے، دربار سے میرا یقین اڑ گیا ہے، بھیا میں دربار نہیں جانے دوں گی۔ بہن میرا مقتل مدینہ نہیں ہے، کربلا، میرا مدفن مدینہ نہیں ہے، کربلا، زینب جانے دو۔ کہا بھیا میں دربار نہیں جانے دوں گی۔ بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی تھی، بہن نے بھائی کے ابا کا دامن پکڑ لیا، نہ بھیا دربار نہیں جانے دوں گی۔ ابھی زینب نے بھائی کے ابا کا دامن پکڑا تھا، بھائی کہتا تھا دربار جانے دے، زینب کہتی تھی دربار نہیں جانے دوں گی۔ جناب لبابہ زوجہ جناب عباس کا گزر ہوا، ان کی نظر پڑ گئی، کیا دیکھا یہ عجیب منظر ہے، شہزادی کہتی دربار نہیں جانے دوں گی، حسین کہتے دربار جانے دے۔ پر بی بی وہاں سے دوڑتی بھی آئی، آ کر کے حجرے میں بیٹھ گئی جہاں غازی اپنے سینے پہ اپنے بیٹے فضل کو لیے پیار کر رہے تھے۔ فضل نے دیکھا، آوازی بابا ذرا دیکھو نا اماں زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ عباس غازی نے پوچھا، شہزادی پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے مدینہ اجڑتے دیکھ لیا ہے۔ رونے لگی، یہ کہہ کر کے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا آقا دربار جانے کو کہتے ہیں۔ شہزادی کہتی میں دربار نہیں جانے دوں گی۔ عباس نے فضل کو سینے سے اتارا، دوڑتے ہوئے آئے، بھائی کے مانوس قدموں کی آہٹ جیسے ہی زینب نے محسوس کیا، بھائی کے ابا کا دامن چھوڑ دیا۔ بھیا میرا ضامن عباس آ گیا، جاؤ بھائی دربار جاؤ، زینب اپنی روکے گی۔ سوگواروں عباس پہ کتنا غرور تھا، زینب کو کتنا بھروسہ تھا، کتنا ناز تھا۔ مجھے دربار نہیں پڑھنا، اس لیے کہ آج میں بس اشاروں میں مسائل پڑھ کے آپ کے بیچ، کیونکہ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں، حالات بھی اجازت نہیں دیتے، مگر آپ روایت کا انتظار نہ کریے گا، میں روایت پڑھوں تو پھر آنسوؤں کا نذرانہ، بس آپ گریہ کریں، میں تابوت کے لیے گزارش کرنے لگوں گا، تابوت زیارت کے لیے آنے لگیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین دربار گئے، عباس ساتھ گئے، عباس کو غازی کو وہاں روک دیا، غازی روتے ہوئے گھر میں آئے، بہن نے بھائی کو دیکھا، سجدہ شکر میں سر رکھ دیا، میرا بھیا واپس لوٹ کے آ گیا، مگر ضامن کو ڈھونڈ رہی ہے، عباس کہاں نظر نہیں آتے، دیکھا عباس بیٹھے رو رہے ہیں، آواز دی عباس روتے کیوں؟ کہ شہزادی کیا بابا علی نے اسی دن کے لیے مانگا تھا، آپ نے ضامن بنا کے بھیجا تھا، آقا کے شان میں گستاخی ہوئی، آقا نے روک دیا، پوچھو نا مجھے بار بار کیوں روک دیتے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ زینب سے حسین کہتے ہیں بہن مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھیا میں آپ کے ساتھ چلوں گی نا؟ آواز دیا زینب جاؤ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو۔ شہزادی اپنے شوہر عبداللہ کے گھر آئی،
عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیمار تھے، علیل تھے۔ جیسے عبداللہ کی نظر پڑی، شہزادی زینب کو دیکھا۔ زینب بھی آج زمین پہ بیٹھ گئی ہے اپنے دہلیز میں، اپنے آنگن میں۔ جیسے زمین پہ بیٹھی، عبداللہ کی نظر پڑ گئی، آواز یہ شہزادی میری ماں جیسی، آپ کے ماں جیسی میری ماں نہیں، آپ کے بابا جیسے میرے بابا نہیں، بی بی خاک پہ نہ بیٹھو، کسی بلند مقام پہ بیٹھ جاؤ۔ آواز دی عبداللہ کا شہزادی جلدی کرو، کسی اونچے مقام پہ بیٹھ جاؤ، اگر آپ خاک پہ بیٹھی رہی کہیں عباس کا گزر ہو گیا اور عباس نے دیکھ لیا تو عبداللہ کبھی نظر نہ ملا پائے گا، شہزادی کسی اونچے مقام پہ بیٹھ جاؤ۔ اکبر نے اس منظر کو دیکھا، آواز دیا اے عبداللہ ایک بات بتائیے، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں آج اتنے دن ہو گئے، کیا میں نے کبھی آپ سے کوئی خواہش کی؟ آواز دیتے عبداللہ نہیں شہزادی، آپ نے کبھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ کہ عبداللہ آج اگر زینب کچھ مانگے منع تو نہیں کرو گے؟ آواز دیا شہزادی حکم فرمائیں۔ کہ میرا بھیا جا رہا ہے، میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی عبداللہ۔ آواز دیا شہزادی امیر کائنات نے جب آپ کو میرے حق میں دیا تھا تو مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا ایک روز میری بیٹی زینب بھائی کے ساتھ جانے کو کہے گی، عبداللہ منع نہیں کرنا۔ بی بی میں منع نہیں کرتا، بی بی جاؤ خدا حافظ، لیکن میری بھی اپنے خواہش کا ہو کیا کہ بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ شہزادے علی اکبر کا گزر ہوا، شہزادے کی نظر پڑی، بابا کے پاس سر جھکائے کھڑے تھے۔ میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں اجازت لینے گئی ہیں، پھوپھا جان کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کا جوان لینے کے لیے آ جائے۔ حسین نے اشارہ کیا، سارے بنی ہاشم کے جوان زینب کو لینے کے لیے چلے گئے، زینب کو رخصت کرانے کے لیے چلے گئے۔ جنہیں اللہ نے بہنیں دی ہیں نا وہ سوچیں اس بات کو، بہنوں پہ بھائی کو کتنا غرور ہوتا ہے۔ آج زینب کو لینے کے لیے 18 بھائی آئے ہیں، تاریخ کہتی حسین خود آ گئے۔ جیسے ہی نظر پڑی عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا میں نے بلایا فقط اس لیے تھا تاکہ تاریخ کو پتہ چل جائے کہ زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی، زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا۔ تاریخ کہتی ہے بنی ہاشم کا جوان نے حلقہ بنایا، زینب آئی اپنے گھر میں، ملنے لگ گئی ایک بی بی سوار ہونے لگی، ہر بی بی کو سوار کرنے والے موجود تھے۔ یہ مدینہ ہے، کربلا تھوڑی ہے، یہاں سوار کرنے والے موجود ہیں۔ یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، 11 محرم تھوڑی ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں۔ آج بڑی شان سے بیویاں رخصت ہو رہی ہیں، اور تاریخ آ کر کے دیکھ لو مدینے میں یہ بیویاں کتنی آباد تھی۔ لیلا جیسے ہی آئی اکبر آگے بڑھے، آئیے میں سوار کر دوں، فروا آئی قاسم آگے بڑھے میں سوار کر دوں۔ ایک ایک بیوی کو سوار کرنے والے تھے، ہر بیوی محمل میں بیٹھ گئی، ایک بیوی در پہ بیٹھی کہتی ہے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ، یہ بیمار ہے اسے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ایک مرتبہ بنی ہاشم کے سارے جوان تیزی سے بڑھے، ایک پردہ اٹھا، ایک غازی نظر آیا، آسمان کی مخلوق کی طرف دیکھ کے کہتا تھا الحجاب الحجاب الحجاب، کون آ رہا ہے؟ تو علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بنی ہاشم کے سارے جوانوں نے حلقہ بنا لیا، ایک ایک جوان آگے بڑھا، آگر کے کہتا ہے میں سوار کر دوں، زینب کہتی نہیں اکبر میں سوار نہیں ہوتی، قاسم آئے میں سوار کر دوں، یتیم نشانی ہوں، زینب کہتی نہیں میں سوار نہیں ہوتی۔ ایک ایک جوان آگے بڑھتا رہا، زینب سے کہتا رہا شہزادی میں سوار کر دوں، زینب کہتی نہیں میں سوار نہیں ہوتی۔ آخر زینب کرتی بھی تو کیا کرتی، زینب کا دل بھر آیا، بھائی حسین کی طرف دیکھا، آواز دی بھیا دیکھ رہے ہو ان سب کو، بھیا یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں، بھیا ان سے کہہ دو وہ آگے بڑھے، جو مدینے میں جس شان سے سوار کرے اسی شان سے واپس اتارے۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے اشارہ کیا، بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے، آواز دیا سجاد میرے لال آپ آگے بڑھو، آپ ہی وہ ہوگے جو آج پھوپھی کو سوار بھی کرو گے، کل مدینے میں واپس اتارو گے بھی۔ اے سجاد اتارو گے نہیں، زینب خود اپنے آپ کو گرا کے کہے گی اے نانا کے مدینے، شریعت بچ گئی ہم آ گئے۔ ہاں آج کی شب فاتحے کی شب ہے، آج تابوت کو کاندھا دینے کی شب ہے۔ مولا آپ کی اس عزا کو، آپ کے اس اہتمام کو، آپ کے اس انتظام کو قبول فرمائے، آپ سب کی ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سوگواروں کسی گھر میں موت ہوتی ہے نا تو اس گھر میں ایسے ہی مجمع جاتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، بھروسے کے لیے جاتا ہے، فاتحہ ہوتا ہے، چہلم ہوتا ہے، اور جو سفر میں ہوں جن کے پاس پانی اتنا بھی نہیں ہے کہ بچوں کی پیاس بجھا سکے، جو پردیس اور مسافر ہیں وہ پیاس کیسے بجھائے، میں کیسے کہوں کہ فطرت کربلا میں بدل گئی تھی۔ بس ایک واقعہ، اس کے بعد تبرک آنے لگے۔ ایک ذاکر ایران کے،
وہ مصائب پڑھ رہے تھے، مصائب پڑھتے پڑھتے اپنی ایک آپ بیتی بیان کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک سفر پہ تھا، شاہراہ پہ تھا، ویران اور سنسان جگہ تھی، اچانک میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھا، اس لیے کہ میرے ساتھ بچے تھے، میرے ساتھ ناموز تھی، میں بہت پریشان ہوا۔ میں گاڑی بند کر کے سڑک پہ آیا، ایک ایک کو ہاتھ دیتا رہا، کوئی گاڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ہر گاڑی فرٹی بڑھتی ہوئی تیزی سے گزر جا رہی تھی، نکل جا رہی تھی۔ میں بہت پریشان رہا، گھنٹوں ایک ایک گاڑی کو روکنے کی کوشش کیا، کوئی ایک گاڑی نہیں رکی۔ آخرکار مجھے ایک ترکیب سمجھ میں آئی، میں وہاں سے دوڑا ہوا آیا، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، میری شریک حیات کے آغوش میں ایک چھوٹا سا نوولود میرا بچہ تھا، میں نے اسے لیا اور لے کے سڑک پہ آ گیا۔ جیسے ہی میں اس بچے کو لے کے روڈ پہ آیا، وہی گاڑیاں جو نہیں رک رہی تھی اب وہ رکنے لگی۔ وہ کہنے لگی بھائی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ سمجھے آپ، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب کوئی بچہ نظر آتا ہے تو دنیا کا دل پسیج جاتا ہے۔ یاد آیا کچھ آپ کو، حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا تھا تو یہ نہیں کہتا ہے میرے شیعوں تم آ کر کے دیکھتے کہ میں نے اپنے کڑیل جوان کا جنازہ کیسے اٹھایا ہے۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آگے تم دیکھتے میں نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے کیسے اٹھائے ہیں۔ غریب زہرا نے آواز دیا تھا اے میرے شیعوں کاش تم ہوتے اور دیکھتے، میں نے اصغر کے لیے پانی مانگا، لائنوں نے اصغر کو پانی کے بدلے میں تیر دیا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ لو سوگواران امام مظلوم کربلا، حسین غریب کی غربت کا ماتم کرنے والوں، پردیسیوں کی مسافرت کا ماتم کرنے والوں، آپ کے سامنے تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ جن کا فاتحہ نہ ہو سکا ان کے تبرکات زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان یتیموں کے تابوت آ رہے ہیں جن کا بابا بڑی بے دردی سے کوفے میں شہید کیا گیا، جن کا بابا بڑی بے دردی سے کوفے میں شہید کیا گیا، جن کے بھائی کوفے میں بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے۔ آپ کے سامنے یتیمان مسلم کے تابوت آ رہے ہیں۔ ادب و احترام سے یتیمان مسلم کے تابوت کی زیارت کیجئے۔ جناب مسلم ابن عقیل، جناب محمد ابن مسلم اور جناب عبداللہ ابن مسلم کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ادب و احترام سے، آج تو گھٹ گھٹ کے رونے کا دن ہے نا، کھل کے رو بھی نہیں سکتے۔ ارباب اعزاز آپ کے سامنے یہ تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اے خالق، زندگی میں کبھی ایسا امتحان نہ ہو کہ ہم جس عزا کے لیے، عزاداری کے لیے زندہ ہیں وہ بھی کھل کر کے نہ کر سکے۔ لیجئے آپ کے سامنے تبرکات زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل، جناب محمد ابن مسلم، جناب عبداللہ ابن مسلم کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ادب و احترام سے ان تابوت کی زیارت کرتے جائیے اور پرسہ پیش کرتے جائیے۔ ایک کربلا کے مسافروں، ایک کربلا کے حسین مظلوم کے مددگار ناصر، آپ پہ ہم سب کا سلام ہو۔ آپ نے زہرا کے لال کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دی۔ آج آپ کو سلام کرنے کے لیے یہ سوگوار آئے ہوئے ہیں۔ ہم غریب زہرا کی تربت اپنے سر پہ لے کر کے کربلا دفن کر کے اس مظلومیت پہ رویا کرتے تھے، لیکن عزادار بے چین ہیں، ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو عزا کا حق کرنا چاہیے تھا ادا۔ لیجیے آپ کے سامنے یہ تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ عقیل کے نونہالوں کے تابوت بھی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ عقیل، سلام ہو آپ کے اوپر، آپ کے بچوں نے کربلا میں وہ دلیری کی جنگ لڑی، وہ جام شجاعت نوش کیا، وہ بہادری کے جوہر دکھائے کہ دنیا انہیں سلام کر رہی ہے۔ عقیل، آپ کو خبر دی تھی کہ کربلا میں زہرا کا لال بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، تو آپ کے بیٹوں کربلا میں زہرا کے لال کے کام آ گئے، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ لیجیے آپ کے سامنے عقیل کے نونہالوں کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ حضرت جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد ابن سعید ابن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ادب و احترام سے سلام کیجئے، پرسہ پیش کیجئے، ماتم کیجئے۔ ارباب اعزاز، کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے، کربلا کے پیاسوں کا ماتم ہے، کربلا کے وہ جنازے، وہ لاشیں جو بے کفن پڑے رہے ان کا ماتم ہے۔ آج آپ اپنے کاندھوں پہ تابوت لے کر پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، سوگواران امام مظلوم کربلا جناب مسلم ابن عقیل کے نونہالوں کے تابوت جن کی آپ نے زیارت کر لیا، عقیل کے نونہالوں کے جنازے شبیہ تابوت جن کی آپ نے زیارت کر لی۔ آئیے اب آپ کے سامنے ان کے تابوت آ رہے ہیں کہ جن پہ رونا حق ہے، اس لیے کہ کربلا میں ہر بیٹے پر ماں رونے کے لیے موجود تھی، ان کی بھی ماں موجود تھی، لیکن وہ اپنے بچوں کو رو نہ سکی، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کا ماتم کر رہی تھی۔
وہ اپنے اکبر کا ماتم کر رہی تھی. یہ بچے بڑے خواہش مند تھے. حسین غریب نے شب عاشور کے خیمے کا پردہ اٹھایا. دیکھا لیلا اپنے اکبر کو آمادہ کر رہی تھی. میرے لال صبح ماں کی لاج رکھ لینا. رباب اپنے ششماہے کا جھولا جھولا رہی تھی. میرے لال ماں کی لاج رکھ لینا. لیکن حسین نے خیمے میں دیکھا حصے کی بہن جس کے سامنے 2 شہزادے زانو ادب طے کیے بیٹھے ہوئے تھے. آواز دیا سنو ماں معاف نہیں کرے گی. اکبر سے پہلے جان دے دینا, قاسم سے پہلے جان قربان کر دینا. کائنات میں کسی کو ایسی بہن ملی ہے جیسی زینب کو ملی ہے. چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. بھائی پس گردن ذبح کیا جا رہا تھا. اس نے ایک ہی مصائب کا فکرہ, اے ملعون میرا بھیا کیروش کا بھوکا اور پیاسا ہے, نہ ذبح کر, اس کا اکبر مارا جا چکا ہے, یہ بہت دن زندہ نہیں رہ سکتا. سوگواران امام مظلوم کربلا بہن نے بہت منتیں کی مگر بھائی پس گردن ذبح کر دیا گیا. زینب اپنے 2 شہزادوں کو لے کے کربلا آئی تھی. جیسے بچوں پہ نظر پڑی, اونو محمد تم ابھی زندہ ہو. آواز دی اماں کیا کرے, مامو جان اجازت نہیں دیتے. دونوں بچوں کے بازو کو پکڑا لے کے بھائی کے پاس آئی, بھیا اجازت کیوں نہیں دیتے. آواز دی زینب کیسے دے تم اجازت. زینب کہتی بھیا اگر آج اماں زندہ ہوتی اور کل اماں نے مجھ سے یہ سوال کر لیا زینب تجھے اونو محمد پیارے تھے یا میرا حسین, بھیا میں کیا جواب دوں گی. اللہ اکبر, اللہ جانے کیسے اجازت دلائی. اپنے بچوں کو جیسے اجازت ملی ایک تنہائی میں لے کر کے گئی. خدا کرے تمہارا گھر سلامت رہے, خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے. زینب کے 2 بیٹے دونوں کو لے کر تنہائی میں گئی. اے اونو محمد جعفر طیار کے پوتے ہو. اے اونو محمد تمہارے اندر دلیری اور شجاعت تمہاری رگوں میں ہے. اے میرے نونہالوں اجازت مل تو گئی ہے مگر خبردار اتنی دور چلے جانا کہ اگر میرا بھیا تمہارے لاشیں اٹھانے جائے تو میں کہہ دوں نہیں میرے بچے بہت دور چلے گئے ہیں. اے میری پردہ دار بہنوں تم بھی تو پیسے کے لیے آئی ہوئی ہو. دیکھا ہے کوئی ایسی بہن جو بھائی کا اتنا پاس و لحاظ رکھتی ہو. اے اونو محمد اتنے دور چلے جانا, ماں پلٹ کے بچوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی. وہی زینب تاریخ کہتی ہے سندان شام میں جب 2 سر آئے تو یہ ماں آگے نہ بڑھی. شام کی عورتوں نے کہا لگتا یہ ہے شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. آواز دیا ایسا نہ کہو, وہ ماں زندہ ہے, اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے. لوٹ کے مدینے آئی, شوہر نے پہچاننے سے انکار کر دیا. اتنی غریب ہو گئی, غم یوں لپٹ گئے. زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے. زخموں کو لے کے آئی. عبداللہ نے بازوؤں کو پکڑنا چاہا کر نا عبداللہ بازو زخمی ہے, کلیجے پہ زخم ہے. آخر زینب تھی تو مانا. جیسے ہی اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا آنگن میں پہنچی تو چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے. آج پہلی مرتبہ کربلا کے بعد زینب نے کربلا کا رخ کر کے آواز دیا اونو محمد. جیسے ہی کربلا آواز پہنچی ہوگی چھوٹے بیٹے کی آواز ماں کے کانوں میں آئی ہوگی, اماں راضی تو ہو. دیجئے انہی اونو محمد کے جنازے آ رہے ہیں. زینب بی بی تیری غربت کو سلام, 2 ارباب رضا پڑھ کے احترام کرو بی بی. کل آپ نہ رو سکی اتنے عزادار رونے کے لیے آئے. سر کو جھکائے زینب کے گوٹ سے ہم تم کو عمر بھر انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی تیرے بچے مارے گئے. زینب شہزادی شریعت بچ گئی. بی بی رو رو کے یہ کہتی تھی اونو محمد اب زندہ رہ کے کیا کرے گے. سلام ہو ہمارا علی کی عزت ماں بیٹی پر. ایک بات کہہ دوں, غیرتدار مجمع ہے نا, زینب نہ ہوتی تو کربلا بچ نہ پاتی. میری شہزادی نہ ہوتی تو کربلا ہم تک پہنچ نہ پاتی. یہ زینب تھی زینب
जो 11 मुहर्रम को अपने अरमानों की लाश पे खड़ी हुई। क्या सुन रहे हैं आप? अपने अरमानों की लाश पे खड़ी हुई ज़ैनब लैला से कहती, लैला अकबर मारा गया है, अगर ये जालिम रसन लेकर के आए तो आगे बढ़ देना, हाथ को बंधवा देना रसन। रबाब तेरा असगर मारा गया है, रबाब अगर ये रसन लेकर के आए तो अपने हाथ आके कर देना, बंधवा लेना रसन को। फरवा कासिम के लाश के टुकड़े देखे हैं, ये लई रसन लेकर के आए तो हाथ आगे बढ़ा देना। सज्जाद मेरे गैरतदार भतीजे, माओ बहने बेरदर हैं, सज्जाद हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ हैं तो पहन लेना, इसलिए कि भाई के मिशन को आगे बढ़ाना है। सज्जाद भैया के मजलूमी को दुनिया तक पहुंचाना है। ये ज़ैनब थी, ज़ैनब जो एक एक बीवी को सहारा देती रही। गैरतदार मजमे से अक्सर मैं एक बात कहा करता हूँ, आप भी तो बाजारों से गुजरते हो, आज हालात खराब हैं, खुदा न करे अभी खबर आ जाए कि जालिम जुल्म पे आमादा है, हालात खराब हो रहे हैं, तो भाई बहन के पास जाके कहता, बहन घबराना नहीं मैं हूँ। बेटा माँ के पास जाता, अम्मा घबराना नहीं मैं हूँ। मगर ये बाजार है, ज़ैनब एक एक के पास जाके कहती, घबराना नहीं मैं हूँ, घबराना नहीं मैं हूँ। अली नाम ज़ैनब रखा है ना, ये ज़ैनब है, ज़ैनब। सुगौरान इमाम मज़लूम करबला, उस बीवी को हमारा लाखों सलाम हो जिसने फरशादा जैसी अजीम अमानत हमारे हवाले कर दी। रोने में शर्म न करना, इसलिए कि करबला में रोने वाले थे, उन्हें रोने न दिया गया, ताज़ियाने लगाए गए हैं, उन्हें रुलाया गया है। हाँ रोने वालों, ये सच है कि हम खुले माहौल में आज़ादारी जब करते हैं तो बात ही और होती है, जब ज़हनी दबाव होता है, मगर हम अपनी आंखों को कैद नहीं कर सकते हैं। इनफराद को बहने दीजिए, रोने दीजिए इन आंखों को। करबला के मजलूमों की बारगाह में उनके जख्मों का मरहम पेश करिए। लीजिए बाप के सामने और मोहम्मद के ताबूत आ गए, अब उन यतीमों के जनाजे आ रहे हैं, उन यतीमों के जनाजे जिन्होंने बड़ी कम उम्र में बाबा के जिगर के टुकड़े देखे थे, जिनके बाबा का जनाजा चला तो बड़ी शान से था, जिसमें अब्बास गाजी भी शामिल थे, मगर उस जनाजे पे इतने तीर बरसाए गए थे कि जनाजा सुर्ख हो गया था। वापस लौट करके घर में आया, दोबारा कफन पहनाया गया था। बच्चों की भी ख्वाहिश थी, बाबा ने जहाँ ख्वाहिश की वो जगह मिल जाए, मगर क्या करे, वही टूटी हुई पसलियां, उसी की आवाज फिर बकी से आई, लाओ मेरे लाल को मेरे पहलू में सुला दो, मैं फातिमा हूँ, ये मेरा बेटा हसन है। लो हसन की जान जो आया करबला में कासिम बन करके था, खैमे से रुखसत हुआ कासिम बन करके, मगर मख्तल से लौट के आया तकसीम होकर के, मख्तल से लौट के आया तो तकसीम होकर के। हार बाब आजाद सुगौरान इमाम मज़लूम करबला, ऐसा नाजुक बदन, ऐसा नाजुक बदन, ऐसा नाजुक बदन। हुसैन ने बहुत कम उम्र में जब बाबा मारे गए तो इतनी नाज से पाला था इसे। ज़ैनब ने तो अकबर को पाला था, मगर हुसैन ने कासिम को पाला था। तारीख कहती है कि वो लिबास नहीं पहना है, इतना नाजुक बदन था। अजीब इम्तिहान है करबला में। सज्जाद गैरत वाला था, माएँ बहनें बेरदा थी। हुसैन गरीब को प्यास लगती थी, बेटी जिंदाने शाम में कह रही थी, प्यास की पहचान क्या होती है। अल्लाह अकबर, कासिम नाजुक बदन था, लाश के टुकड़े हो गए थे। ये कैसा इम्तिहान है करबला में। भाई बहन की मोहब्बत दुनिया के लिए नजीर बन गई, मगर वही भाई बहन बिछड़ गए। लो सुगौरान इमाम मज़लूम करबला, आपके सामने कासिम का जनाजा आ रहा है, यतीमान हसन के ताबूत आ रहे हैं। अदब व एहतराम से आपके सामने अबू बकर इब्ने हसन, कासिम इब्ने हसन, अब्दुल्ला इब्ने हसन के वो देखो जनाजे आ रहे हैं। ये सुर्ख जनाजा कासिम का है। अल्लाह अकबर, हुसैन जब लेके आए सबका जनाजा आया था। इसकी गठरी आई थी, माँ आकर के बैठ गई, गठरी खोली, बीवियों ने पूछा क्या तलाश कर रही हो, कहा बेटे का सर ढूंढ रही हो। अरे पढ़ना बहुत आसान है, जरा उस माँ से पूछो जिसने नाज से पाला था। करबला आबाद हो गई, कासिम की लाश तकसीम हो गई। आपके सामने यतीमान हसन के ताबूत एक एक कर गुजारे जा रहे हैं। अदब एहतराम से आप सलाम करते जाएं, मातम करते जाएं, कुर्सा पेश करते जाएं। आपके सामने यतीमान हसन के ताबूत गुजर रहे हैं।
یہ کہہ بچے پردیس میں مارے گئے، مگر فداکاری کا جذبہ ایسا ہو وہ اپنے بچوں کی خیریت نہ پوچھے، بلکہ زندگی کا جو ہدف اور مقصد ہے اس پر قربان ہوا۔ سمجھ گئے نا آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں ام البنین کی، عباس کی ماں کی۔ جب اس دہلیز کے اوپر آئی تھی تو اس دہلیز کو چوم کے کہا تھا، بچوں مجھے ماں کہہ کے نہ بلائیے گا، میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں، میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں۔ نام ام البنین تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ نام فاطمہ تھا بی بی کا، ام البنین نہیں تھا، فاطمہ نام تھا۔ علی جیسا صابر امام آقا فاطمہ کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ ایک روز گزرا، دو روز گزرا، تیسرا روز آیا، جیسے ہی فاطمہ کہا تو بی بی نے آ کے کہا، علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کیجیے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے جب آپ فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا ان کے چہرہ بدل جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، انہیں اپنی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی حساس بھی علی بھی روتے رہے، آواز ہی تو ٹھیک ہے، پھر آج سے فاطمہ نہیں، آج سے ام البنین کر کے بلاؤں گا، بچوں کی ماں۔ اللہ نے گود بھری، بچے آئے، بچے جب بولنے لگے، بڑے ہوئے، پھر بچوں سے کہا، خبردار اگر کسی نے حسین کو بھائی کہہ کے بلایا، حسن کو بھائی کہہ کے بلایا، زینب کو بہن کہہ کے بلایا، کلثوم کو بہن کہہ کے، کیوں ماں بھائی نہیں؟ کہیں ہو بھائی، وہ بہنیں نہیں ہیں، کہیں ہے بہنیں، مگر خبردار بھائی کہہ کے نہیں بلانا۔ حسنین آقا ہیں، زینبوں میں کلثوم شہزادیاں ہیں۔ 28 رجب کو جب قافلہ چلنے لگا، ہر بیوی نے اپنے اپنے بچوں کو رخصت کرنا شروع کیا، تو یہ بیوی اپنے بچوں کو لے کر کے آئی۔ آنے کے بعد روضہ رسول پہ خبردار، نصرت میں اگر کوئی کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ کہتی ہے حسین کے ساتھ ان بچوں کو رخصت کر دیا، کربلا ختم ہو گئی، زندان شام سے رہا ہو کے چلوں کر کے یہ قافلہ مدینے آ گیا۔ چوتھے امام بیرون مدینہ ٹھہر گئے۔ بشیر بلایا، بشیر تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی کچھ کہہ لیتا ہے، آقا حکم کرے کہ مدینے میں جا کے ہمارے آنے کی خبر کر دے۔ بشیر نے اعلان کرنا شروع کیا، مدینہ والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین شہید کر دیے گئے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک معظمہ، ایک خاتون، ایک بی بی جن کے چہرے پہ رعب و جلال تھا، عصا کا سہارا لیے ایک بچے کی انگلی پکڑے گھر سے باہر آ رہی ہے۔ بشیر چپ ہو جا، خاموش ہو جا، کیا اعلان کر رہا ہے تو؟ کبھی بھی میں حسین کی شہادت کی خبر پہنچا رہا ہوں۔ کہا اب دوبارہ نہیں کہنا حسین شہید کر دیے گئے۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا، کبھی بھی بتاؤ نا۔ کہا اچھا تجھ سے کہا کس نے کہ حسین شہید کر دیے گئے؟ کہا بیرون مدینہ علی بن حسین آئے ہوئے، کچھ بولی نہیں، سر جھکا لیا۔ اس نے پوچھا یہ کون؟ بی بی کا پہچانا نہیں؟ یہ مادر عباس ہے، عباس کی ماں ہے ام البنین۔ آواز یہ بی بی حسین شہید کر دیے گئے، کچھ بولی نہیں، نجف کا رخ کیا، علی سنا کچھ آپ نے؟ حسین شہید کر دیے گئے، لگتا ہے بچوں نے وفا نہ کی۔ آواز نہ بی بی ایسا نہ کہو۔ کہا کیوں؟ کہا تیرے بچوں پر تو وفا ناز کرے گی، شجاعت تیرے بچوں پہ ختم ہے۔ کہا نہیں۔ اچھا ایک بات بتا، پہلے حسین شہید کیے گئے یا پہلے میرے بچے؟ آواز بی بی پہلے تیرے بچے شہید کیے گئے۔ عباس کہاں تھا؟ تجھے نہیں پتا نا میں عباس کی ماں ہوں نا، میں عباس کی ماں ہوں نا۔ اب اس سے زیادہ میں مسائل نہیں پڑھ سکتا، میں عباس کی ماں ہوں نا۔ سوچو جب ایک ماں کو اتنا پتا ہے کہ عباس کی موجودگی میں حسین شہید نہیں کیے جا سکتے، اس غازی کے صبر کو سلام کرو جو اپنے ہاتھوں سے لاش اٹھا رہا تھا، جو اپنے ہاتھوں سے میت اٹھا رہا تھا۔ ہر لاش کو اٹھاتا ہوگا، مجھے کو روک دے کہتا ہوگا بابا علی کیا اسی دن کے لیے مانگا تھا؟ اماں کو کیا جواب کر؟ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم میں کربلا کے۔ میں عباس کی ماں ہوں نا، مجھے پتا ہے میں نے عباس کو بھیجا۔ اچھا ایک کام کر، مجھے عباس کے کارنامے بیان کر، عباس کی شجاعت بیان کر۔ تو کہہ رہا ہے نا عباس پہلے مارے گئے، بتا میرا عباس کیسے شہید ہوا؟ کبھی بھی جنگ کی اجازت نہیں دی، ایک ماں نے کربلا کے لیے پالا تھا۔ آوازی تیرے عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، سر جھکائے رہی۔ حسین نے کچھ بہتر سمجھا ہوگا،
آواز دیا میرا عباس تھا کہاں پہ؟ کہ جنگ کی اجازت مانگ رہا تھا، جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ کہ پھر کئی خیمے میں لے کر کے گئے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے نابلد تھے۔ حسین نے عباس سے کہا عباس پانی کی سبیل کرو۔ تو پھر عباس دریا پہ گیا، دریا پہ قبضہ کیا، مشق بھری، مشق بھر کے واپس لوٹ آ رہا تھا۔ ایک لعین نے چھپ کر کے حملہ کیا، عباس کا بازو کٹ گیا۔ پانی پہنچا پایا یا نہیں؟ کبھی بھی داہنا بازو بھی کٹ گیا۔ پانی پہنچا یا نہیں؟ کبھی بھی ایک شقی نے چھپ کر کے تیر چلایا، مشق چھد گئی۔ پانی پہنچا یا نہیں؟ کبھی بھی مشق چھد گئی۔ عباس گھوڑے پہ بھی بازوؤں والا تیرا بیٹا زمین پہ آ گیا۔ بی بی مشق کو بچانا چاہتا تھا، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، اب مشق کو کلیجے سے لگائے رہا۔ تو پھر ایک لعین نے پیچھے سے سر پہ گرز مارا، عباس کے آنکھوں میں تیر لگا، خون میں نہایا ہوا تھا۔ حسین بازوؤں کو اٹھا کے تیرے عباس کے قریب پہنچا، سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، عباس کے آنسو پوچھے، خون پوچھے۔ عباس نے آنکھیں کھولی، آواز دی آقا جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، جا رہا ہوں تو آپ کو دیکھتا ہوا جا رہا ہوں۔ مولا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ اللہ نے جنہیں بھائی دیے، بھائی بہت بڑی طاقت کا نام ہوتا ہے، بہت بڑی طاقت کا نام ہوتا ہے۔ علامہ رشید ترابی کہتے تھے جب تک عباس زندہ تھا حسین گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے کہ لاش کو ایک ہاتھ سے لاش اٹھاتے تھے، ایک ہاتھ سے رکاب پکڑتے تھے، مگر جب سے عباس مارا گیا حسین لاشا اٹھا نہ پاتے تھے۔ اے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی بھائی۔ شوگواران امام مظلوم کربلا خدای نوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں ہم نے گریہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ کبھی بھی ایک بات سنو، کہ وہ کیا؟ کہ عباس کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا، عباس کی خون پوچھے۔ عباس نے کہا آقا اس دنیا میں جب آیا تھا تو آپ کو دیکھا تھا، جا رہا ہوں تو آپ کو دیکھتا ہوا جا رہا ہوں۔ تو پھر کہ حسین نے ایک خواہش ظاہر کر لی تیرے بیٹے سے، کہ وہ کیا؟ ماں بھی سننا چاہتی ہے۔ حسین نے میرے بیٹے سے کیا کہا؟ کیا کہا میرے بیٹے سے؟ آواز بی بی تیرے بیٹے سے کہا عباس یہ کان سننے کو ترس کر، تم نے کبھی بھائی کہہ کے نہیں بلایا؟ عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو۔ کہ عباس کچھ بولا نہیں، مدینے کا رخ کر کے کہتا اماں ناراض ہو گئے۔ ایسے روتے ہیں جیسے گریہ پیش کر رہے ہو، ایسے رو کی کم سے کم ام البنین تک آواز جائے تو۔ بی بی تیری تربیت پہ سلام کرنے کے لیے تیرے سوگوار آئے ہوئے۔ کائنات نے ایسی ماں نہیں دیکھی، سورج نے ایسی ماں نہیں دیکھی، آسمان نے ایسی ماں نہیں دیکھی۔ کہ پھر مدینے کا رخ کر کے کہتا تھا اماں ناراض ہو جائے گی۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ حسین نے پھر خواہش ظاہر کی، ماں کہہ کے بولا، بھائی کہہ کے بولا۔ کہ بولا نہیں، کہا یہی کہتا تھا اماں ناراض ہو جائے گی۔ عباس کے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی، عباس ٹھیک ہے ماں نے کہا ہے، بھائی کہہ کے نہیں بلانا، آقا کہہ کے بلانا ہے۔ عباس کیا میں تیری ماں فاطمہ نہیں کیوں ہوں؟ ایک مرتبہ بھائی کہہ کے کیوں نہیں بلاتا؟ عباس نے بھائی کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ بی بی کچھ بولی نہیں، روئی بھی نہیں، روئی بھی نہیں۔ آئی بقی میں شہزادی فاطمہ کی تربت کے پائے تھی، بیٹھ گئی۔ بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ ناگاہ قبر سیدہ سے آواز آئی ہوگی ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ ام البنین میں نے تیرے بچوں کو آزاد لتش پہ ترپتے دیکھا ہے۔ لو سوگواروں اس ام البنین کے نونہالوں کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ادب و احترام سے سلام کرتے جائیے۔ آپ کے سامنے جناب ابی بکر ابن علی کا تابوت آ رہا ہے۔ ام البنین شہزادی سلام کرنے کے لیے سوگوار ہیں۔ جناب جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی کے تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ بی بی تیرے نونہالوں کو سلام، بی بی تیرے شیروں کو سلام، بی بی تیری تربیت کو سلام، بی بی تیرے بچوں کو سلام۔
شہزادی ام البنین کے نونہالوں کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ آپ سلام کرتے جائیں، پرسہ پیش کرتے جائیں۔ حسین غریب سے کوئی پوچھے آقا آپ پہ کیا گزر گئی؟ صبح سے ایک ایک جنازے آپ نے اٹھائے ہیں۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، یہ تبرکات، یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ادب و احترام سے سلام کریں۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، یہ شہزادی ام البنین کے فرزندوں کے تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ آپ سلام کریں اور پرسہ پیش کریں۔ بس میں بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ یہ عباس کے بھائیوں کے جنازے ہیں جن کے آپ نے زیارت کر لیا۔ یہ تو شہزادی ام البنین تھی نا، جنہیں جب یہ خبر ملی کہ عباس جس کے سر پہ گرز لگی ہے، عباس پیاسا مارا گیا، عباس کے بازو کٹ گئے۔ کربلا کا کوئی بھی شہید گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا تو اس کے بازو ہوا کرتے تھے، وہ بازوؤں سے سہارا لے لیا کرتا تھا۔ مگر اے بی بی تیرا عباس جب گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے تو اس کے بازو نہ تھے۔ بی بی حسین مشک و علم لے کے خیمے میں چلے گئے تھے، مگر میں بڑی دیر تک عباس کو لیے بیٹھی رہی۔ ٹھہر جائیے، وہ دیکھیے علم آنے والا ہے زیارت کے لیے، علم زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، مگر صرف ایک فطرہ کہوں گا اور علم زیارت کے لیے آ جائے گا۔ آپ نے مجھے نہیں پتا، جوانوں خدا کرے تمہارا گھر آباد ہے۔ تمہارے گھر میں چھوٹی بہن ہے کوئی؟ چھوٹی بہن جو بہت چھوٹی ہے نہیں ہے؟ میں دعا کیے دیتا ہوں خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہے جن کے گھر میں چھوٹی بہنیں ہیں۔ ایک بہن تھی جو زندان شام میں بھائی سے کہہ رہی تھی، بھیا میں مر جاؤں تو پریشان نہ ہونا، بھیا میں مر جاؤں تو پریشان نہ ہونا، بھیا یہ بھی نہ پریشان ہونا اللہ جانے کفن کہاں سے لاؤں بہن کے لیے، جنازہ کیسے اٹھاؤں، بھیا میری بھی یہ خواہش ہے۔ سکینہ وہ کیا کہ بھیا کسی نم زمین پہ دفن کر دینا، پیاس ہڈیوں میں اتر گئی، بھیا کفن ملے تو نہ لینا، سنتے جاؤ کفن ملے تو نہ لینا۔ سکینہ کیوں؟ کہ اس لیے میں ابھی بچوں آپ سے نہیں کہتا، آپ کی بہنوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں بزرگوں سے جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، پتہ تو ہے نا بیٹی کس محبت کا نام ہوتی ہے، دن بھر کے تھکے ماندے جب لوٹ کے آتے ہیں تو بچی کیسے استقبال کرتی ہے، وہ بیٹی پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے، بھیا سجاد کفن نہ لینا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا بابا بے کفن تھا، میں کفن لے کے کیا کروں گی بھیا سجاد، مجھے میرے چلے میں کرتے میں دفن کر دینا۔ اے بھیا اگر لوٹ کے کربلا جانا پہ سے جملہ ہے علم آ جائے گا، بھیا لوٹ کے اگر کربلا جانا تو چچا عباس کے پاس ضرور چلے جانا، جا کے کہہ دینا سکینہ بہت شرمندہ ہے، مشک جب سے علم میں مشک باندھی تھی تم لوٹ کے واپس نہیں آئے، چچا سے جا کے کہہ دینا سکینہ نے بہت یاد کیا ہے، میں علم آ رہا ہے، اے سکینہ تیرا علم آج بھی علم میں مشک لپٹی ہوئی ہے۔ گئی شام کو میرے علمدار کو، ڈھل گئی شام کو میرے علمدار کو، کتنا مشکل ہے سکینہ کو سنانا عباس، مجھ سے کہتی ہے مجھے رنگ میں ہے جانا عباس، کس طرح دوں میں اسے باپ کا سینہ عباس، تم سے مانوس ہے یہ بالی سکینہ عباس، اس اندھیرے میں جو نکلے گی تو کھو جائے گی، تم سے گود میں لے لو گے تو
میرے علمدار اٹھو ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو. اچھا ہوا غازی جو پہلے بازو کٹا چکے تھے. اچھا ہوا غازی جو پہلے آپ نے فرات کا ساحل آباد کر لیا تھا، ورنہ غازی دیکھا نہ جاتا حسین اکبر کی میت اٹھانے والے کیسے اٹھتا اکبر کا جنازہ. غازی جسے 18 سال پالا تھا اس کی میت حسین کو اٹھانی ہے. بار علامہ یہ میرا اکبر ہے، میرے معبود یہ میرا اکبر ہے. حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت آنے والی ہے. شبیہ تابو جوانوں ایسے پرسہ دینا جو پرسہ دینے کا حق ہے. میں کیسے بتاؤں آپ سے؟ کبھی آپ کی بہنوں نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ بہنیں بھائیوں سے سوال جب کرتی ہیں بڑی امید کے ساتھ کرتی ہیں، بڑے بھروسے کے ساتھ کرتی ہیں. 3 دن کا تھا اکبر جب زینب نے لے کر کے اپنے گھر آئی تھی. اتنا خوش تھے حسین، اتنا خوش تھے حسین. پنجتن کے آخری فرق ماں کی رحلت کے بعد، نانا کی رحلت کے بعد کچھ مواقع ہیں جس میں سے یہ حسین بہت خوش تھے. جب اکبر شہزادہ اس دنیا میں آیا پورے مدینے میں اعلان کرا دیا تھا آج جو حسین سے جو مانگے گا سوال کرے گا حسین پورا کرے گا. ایک پورا دن گزر گیا، پہلا دن پوری رات، دوسرا دن، تیسرا دن. یتیم مسکین سینوں کی قطار لگی ہوئی تھی، جو جو سوال کرتا تھا حسین پورا کرتے تھے. ایک پردہ دار بی بی پردے میں ملبوس مانوس قدموں کی آٹھ حسین نے محسوس کیا. دیکھا خود اپنی بہن زینب تھی. آواز دیا بھیا مبارک ہو، سنا ہے آج علی کا لال عطا کر رہا ہے. کہاں بہن؟ کہ بھیا بیٹا آیا ہے. کہاں بہن؟ نانا کی شبیہ ہے. آواز دیا بھیا اس بیٹی کی خوشی میں سب کو تم سوال پورا کر رہے ہو. کہاں؟ کہ بھیا آج بہن کچھ مانگ لے، آج بہن کچھ مانگ لے. کہ بہن سوال کرو. کہ بھیا پورا کرو گے نا؟ بھیا آپ بھی فاطمہ کے بیٹے ہوں، میں بھی فاطمہ کی بیٹی ہوں. آپ بھی علی بابا کے بیٹے ہوں، میں بھی ہوں. بھیا پریشان نہ ہونا، زینب کچھ مانگے گی نہیں، بس ایک سوال کر رہی ہے پورا کر دینا. کہ بہن بتاؤ. ام البنین بھی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، جناب لیلہ بھی اس منظر کو دیکھ رہی تھی. آواز دیا بھیا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جس بیٹے کی آمد پہ آپ سب کو عطا کر رہا وہ بیٹا مجھے دے دو. آقا حسین نے جناب لیلہ کی طرف دیکھا. لیلہ دوڑی ہوئی آئی گہوارے سے اس بیٹے کو لا کر کے بی بی نے دامن پھیلا دیا، زینب کی آغوش میں دے دیا. زینب پناہ لیتی ہوئی بھائی سے اجازت لے کے اپنے گھر آئی. 18 سال پالا. اکثر راتوں میں بی بی فرماتی کہ میں دیکھتی تھی کہ کوئی چیز ہے جو اکبر پہ سایہ کیے ہوئے ہیں. حسین اس قدر اکبر سے پیار کرتے تھے، اس قدر اکبر کی نازبرداری کرتے تھے. ایک روز ایک سائل آیا، آگے اس نے سوال کیا اور اکبر شہزادے کے لیے تاریخوں میں ملتا ہے. اس مجمع میں علماء تشریف فرما ہوں. ایسا سخی تھا کہ چراغ روشن کر کے بالائے خانہ پہ رکھتے تھے مہمان نوازی کے لیے. کہ کوئی پریشان ہے اکبر دوڑ کر کے اسے پورا کرتا تھا. تاریخ ایک روز ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا. حسین آقا کے سامنے لیے اکبر شہزادہ بیٹھا ہوا تھا. اکبر دوڑ کر کے گئے، بہت دیر تک آواز نہیں آئی. تو حسین آقا نے محسوس کیا نہ سائل کی آواز نہ اکبر کی آواز. اکبر ہے کہاں؟ اب جو آ کر کے دیکھا تو دیکھا سائل اکبر کو دیکھ رہا ہے، اکبر سائل کو دیکھ رہا ہے. حسین نے آواز دی سائل تو کیا سوال کر رہا ہے؟ کہ میں تو اپنا سوال بھول گیا. کہ پھر کا سوال کیا ہے؟ کہ میرے لیے دعا کر دو اللہ اس جیسا بیٹا مجھے بھی عطا کر دے. آواز یہ بے شک اس در سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں گیا ہے، میں دعا کر دوں گا مگر ایک شرط کے ساتھ. کہ وہ کیا؟ کہ اگر اللہ تجھے اس جیسا بیٹا عطا کرے اور خدا نہ کرے اس کے پیروں میں کانٹا چپ جائے تو برداشت کرے گا. آواز یہ نہیں وہ کانٹا میرے آنکھوں میں چپ جائے، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے کہ کانٹا چپ جائے پیروں میں. آواز دیا تجھے نہیں پتا میں امتحان دینے والا ہوں، اسی کے سینے سے مجھے بچ نکال، اسی کے سینے سے مجھے بچ نکال. رات کی آوازوں پر کوئی غفلت ہے سوائے تو کربلا کی. میں علماء ذاکرین تشریف فرما ہوں گے اس مجمع میں. میں روایت نہیں پڑھتا، آپ کو تو پتہ ہے میں احساس پڑھتا ہوں. بہت وقت بھی نہیں لے سکتا، میری مجبوری ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے، میں کیا کروں. بس ایک بات کہوں آپ سے نوجوانوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھو جو کہنے جا رہا ہوں.
آپ نے اب تک مجالس میں، جلوس آیزہ میں، ہر جگہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حسین کا اکبر روتا ہوا گیا، حسین نے رخصت کیا، میرے لال کاش آج تو اکبر ہوتا اور میں حسین ہوتا، تجھے پتا ہوتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ جیسے رخصت اس شہزادے کی ہے، کربلا میں کسی کی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا گیا، حسین ہر بار کہتے تھے خیمے میں چلا جا، میری کوئی بہن مر جائے گی، کوئی پردہ دار مر جائے گی۔ اکبر بھی سوچ رہا ہے میری بہن سغرا مدینے میں میرا انتظار کر رہی ہے، اللہ پر بڑی قیامت کی رخصت ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا آپ نے سنا ہوگا، لیکن حسین پہ کیا گزری سب نے بیان کیا۔ لیکن غیرت داروں، اکبر پہ کیا گزری پتہ ہے آپ کو؟ اکبر پہ کیا گزری؟ حسین ہمیشہ اپنے بیٹے اکبر سے کہتے تھے، یہ فقرہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ 18 بنی ہاشم کا تابوت لکھنؤ میں درگاہ حضرت پاک العباس میں، وہاں میں نقابت کرنے گیا۔ جو پروگرام کے آرگنائزر تھے مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک ذاکر سے مصائب علی اکبر کے سنے، وہ قیامت کے مصائب پڑھے، میں چاہتا ہوں اسے سن لیں اور آپ یہیں پڑھتے اس مصائب کو۔ میں نے نظر انداز کیا، پھر انہوں نے کہا، میں نے پھر نظر انداز کیا، پھر کہا، میں نے پھر نظر انداز کیا۔ تو میں جیسے شہزادے علی اکبر کا تابوت ہے، میں نے کہا یہ آپ آئیے، ادھر آئیے، اکبر کے مصائب سننا چاہتے ہیں سنیے۔ پھر 18 سال تک حسین اکبر سے یہی کہتے رہے، اکبر کچھ مانگ لے بابا سے، کچھ مانگ لو بابا سے۔ اکبر یہی کہتے تھے، بابا کیا مانگو؟ جب بھی کوئی خواہش ہوتی ہے پھوپھی پورا کر دیتی ہے، جب بھی کچھ ہوتا ہوں پھوپھی پورا کر دیتی ہے۔ باپ کی تمنا رہ گئی، بیٹا کچھ مانگے، بیٹا ہمیشہ یہ کہتا تھا پھوپھی پورا کر دیتی، پھوپھی پورا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اکبر میدان مقتل میں آج باپ سے کچھ مانگ رہا ہے، آج بابا سے کچھ مانگ رہا۔ بابا چند قطرے آب اگر مل جاتا تو علی کا پوتا یہ بتاتا کہ شجاعت کہتے کسے ہیں۔ حسین نے آسمان کا رخ کیا، پارے لہا، بیٹے نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، حسین پورا نہیں کر پا رہا ہے، اپنی زبان اکبر کی زبان میں دے دی۔ سنو سنو، جیسے ہی اکبر کی زبان میں دیا، اکبر نے واپس کھینچ لیا، دوڑا ہوا خیمے میں آیا، بیمار بھائی کا شانہ ہلایا، بھائیا سجاد بابا غریب ہو گیا۔ بیٹا روتا ہوا گھوڑے کو اڑ دیا، میدان مقتل کی طرف چلا، ایک پردہ دار بی بی آ گئی، اکبر آہستہ آہستہ، حسین گر رہا ہے، میں نے چکیا پیس کے پالا ہے، مر جائے گا میرا حسین۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ لو کربلا کا اکیلا جنازہ ہے کہ جسے اٹھانے کے لیے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے۔ لاؤ اکبر کا جنازہ، یہ زیارت کے لیے گھڑے لیلا تیری غربت کو سلام۔ حسین کے 18 برس کے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے، اے سغرا انتظار نہ کرنا، بابا نے جوان کی میت اٹھا لی ہے، اے لیلا تیرا 18 برس کا بیٹا مارا گیا۔ اگر زندہ ہے اکبر، تم ہو گئے بے جان۔ اگر زندہ ہے اکبر، ایسا بھی زمانے میں کہیں ہوتا ہے اکبر، تم ہو گئے بے جان، پیدر زندہ ہے اکبر۔ مقتل سے جنازے کو تیرے کیسے اٹھائے، جن ہاتھوں سے مانگی تیرے جینے کی دعائیں، ان ہاتھوں پہ اب تیرا
तुम हो गए बेजान पे दर्द जिंदा है अकबर छूटता है ज़ईफ़ी में जो बेटे का सहारा अब साथ नहीं देती है अरबी नहीं हमारा उठता है पदर कभी गिरता है अकबर तुम हो गए बेजान बेदर जिंदा है अकबर। हुसैन का 18 बरस का बेटा मारा गया। ज़ईफ़ बाबा ने अपने जवान की मैयत उठाई। इजाज़त हो आप मोमिन की। रोते रोते आपकी आंखें सुर्ख हो चुकी हैं। रो लीजिए, कोई तमाचे नहीं मारेगा। मैं दुआ करता हूँ खुदा करे आपके घर में कभी ऐसा ना हो कि किसी भाई को किसी भाई के अपने भाई के मरने की खबर मिले, किसी बूढ़े बाप को जवान बेटे की मरने की खबर मिले। मैं दुआ किए देता हूँ, आप आमीन न कहें। इसी मजमे में कहीं बतूल शहजादी जिसकी पसलियाँ टूटी हैं पहले दुआ कर रही होगी आमीन। इसलिए बीबी साहब ने ये भी कह रही लूटा तो मेरा घर गया है, लाया तो मेरे लाल हुसैन को गया है। मेरा दिल चाहता है आज इस मजमे में इन तबरुकात के बाद एक शबी जिसकी ज़ियारत की जानी है, अगर आप इजाज़त दें मैं मक्के का रुख करके बीबी से दुआ करूँ। हाजरा ज़रा आ जाइए यहाँ पे। ये हाजरा आइए ज़रा यहाँ पे। इस्माइल को लेके गई थी आप, इस्माइल ने प्याज से एड़ियाँ रगड़ी थी तो आपने सही किया था बीबी, मगर आपके लाल ने एड़ियाँ रगड़ी थी तो चश्मा जारी हो गया था। बीबी आप माँ थी ना, बहुत बेचैन हुई थी, आपका बेटा प्यासा था। बीबी 9 मुहर्रम की रात खेमे में आ जाओ करबला में। एक माँ अपने प्यासे का झूला झूला रही है, वो प्यास से ऐसे मुंह खोलता और बंद करता है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाए। मछली मुंह खोलती और बंद करती है। अल्लाह जाने इस माँ ने अपने प्यासे को लोरियां कैसे दी और झूला कैसे झुलाया, मगर इसके बावजूद ए हाजरा ए बीबी, ये माँ वो माँ है ना जो अपने प्यासे बेटे से कहती थी बेटे काश आज तुम बड़े होते, अपने पैरों पे चलते होते तो इस माँ को सुरखरू कर देते। ए बेटा लैला का अंबर अपने पैरों पे चल के जाएगा, फरवा का कासिम अपने पैरों पे चल के जाएगा, शाहजादी क्यों ना मोहम्मद अपने पैरों पे चल के जाएंगे। मेरे लाल क्या करूं, मेरा नसीब है एक बेटी इतनी छोटी है। बेटा झूले में है तू, माँ कैसे सुरखरू हो। बेटा माँ की लोरियां सुन रहा था, अजब नहीं ये बेटा आवाज देगा अम्मा हम दोनों भाई बहन ऐसी कुर्बानी पेश करेंगे।